اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حنظلة بن ربيع الأسيدي قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت وأنا أبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی فرماتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے. پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ بولا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. فرمایا سبحان اللہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں بولا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، حضور جنت اور دوزخ کا ذکر ہمیں سناتے ہیں، گویا وہ ہم دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو بیوی بچوں مال اسباب میں مل کر بہت سا بھول جاتے ہیں. ابوبکر بولے اللہ کی قسم ہم سب ہی کو یہ درپیش رہتا ہے. پھر میں حضرت ابوبکر صدیق چلے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کا ذکر یوں سناتے ہیں گویا وہ ہماری آنکھوں کے آگے ہیں. جب آپ کے پاس سے ہم نکلتے ہیں تو بیوی بچوں مال اسباب میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو تمہارا حال میرے پاس ہوتا ہے اگر اس پر ہمیشہ رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تمہارے راستوں پر تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ وقتاً فوقتاً 2 گھڑی 3 بار فرمایا. حضرت ہر ایک جگہ کا ہر ایک شخصیت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. صحابہ سے زیادہ کوئی اخلاص سے سیکھنے والا کوئی نہیں تھا، میرے سونے نبی سے سکھانے والا کوئی نہیں تھا. آج بھی اس دور کے اندر بھی اگر باعمل عالم دین جس پر اللہ کا فضل کرم ہو جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. حضور جب بیان کرتے تھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جنت بھی سامنے ہے دوزخ بھی سامنے ہے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کے پاس ہوتے ہیں ہمیں سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے سارا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. جب ہم گھر جاتے ہیں بیوی بچوں سے بات کرتے ہیں کاروبار میں ہم مشغول ہوتے ہیں تو پھر ہماری کیفیت کچھ اور ہو جاتی. اس وقت جو وہاں پہ بیان ہوتا ہے بھول جاتے ہیں. یہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ بات کی تو آپ نے کہا کہ بھائی سب کا یہی حال ہے. آپ یہ دیکھیں نا جمعۃ المبارک میں بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں ہی آ جاتے ہیں، بیان کے شروع میں ہی آ جاتے ہیں، پورا بیان سنتے ہیں، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر آدھا ان کو بھول جاتے ہیں، کچھ یاد رہتا ہے یہ تو انسانی فطرت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار میری بھی یہی کیفیت ہے. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں گئے، عرض کہ یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے. میرے آقا جی مسکرائے فرمایا اللہ کے بندے اگر یہ کیفیت تمہاری ہو جائے ہر وقت تو پھر راستے میں بستر پر چلتے پھرتے فرشتے تم سے ملاقاتیں کرے، وہ سلام کرے تم سے. آج یہ ایک سب سے بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے جی آج اللہ کے ولی نظر کیوں نہیں آتے؟ آج اللہ کے ولی وہ جو آپ ہمیں قصے سناتے ہیں کہ پانیوں کے اوپر چل رہے ہیں، ہواؤں کے اوپر اڑ رہے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ہمارے سامنے ہے. حضرت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کیفیت جو یہاں پر بیٹھے ہے تمہاری، میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کروں. مسجد کے اندر بندہ نہ چغلی کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ بے ایمانی کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے. مسجد میں خالصتاً اللہ کے ذکر کے لیے آتا ہے، عبادت کے لیے آتا ہے. اس کی تمنا یہی ہوتی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ میرا وقت اللہ کے ذکر میں گزر جائے، گناہوں کے. اچھا جی نظر بھی پاک، سوچ بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، بندہ دماغ صاف دماغ لے کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. اگر یہ کیفیت ہماری 24 گھنٹے ہو جائے اللہ کی قسم آج بھی ہمیں فرشتے نظر آ سکتے ہیں، آج بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بات تو یہی ہے نا کہ جیسے ہی یہاں سے باہر نکلے پھر دنیا داری ہمیں گھیر لیتی. حضرت ہمیشہ ندیوں میں پانی وہی آئے گا جو پہاڑوں پر ہوگا، جو بارش کے ذریعے آئے گا، جو بڑی نہر سے چلے گا.
اگر ماں باپ شریف ہیں، ایماندار ہیں، پاکیزہ ذہن والے، سوچ والے، تمام کیفیات ان کی اس طرح ہیں، تو اولاد پھر اللہ کا ولی ہی پیدا ہوتی ہے۔ آپ جتنے بھی حضرات اولیاء اللہ کو دیکھ لیں جن کا آپ تذکرہ سنتے ہیں، ان تمام کے والدین کو آپ دیکھیں انتہائی شریف النفس، انتہائی پاکیزہ دماغ والے، پاکیزہ کردار والے، روزی حلال والے مالک۔ تو بابو آج اگر نئی ولی پیدا ہو رہا ہے، آج اگر ہمیں امام غزالی، شیخ سعدی نظر نہیں آ رہے، تو اس میں قصور کسی کا نہیں، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ اگر ہم اپنی کیفیات کو اسی طرح ہمیشہ کے لیے کر لیں تو حضرت جی ایمان سے اللہ کی قسم ہماری آج بھی اولاد اللہ کی ولی ہو سکتی۔ آج آپ ایک عام انسان کے اولاد کو دیکھ لیں، ایک مذہبی شخصیت کی اولاد کو دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ان کی تہذیب میں، ان کے بولنے چلنے، اٹھنے بیٹھنے، معاملات کے اندر آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ہم لوگوں کو چلاکیاں نہیں آتی، مکاریاں، دو نمبریاں نہیں آتی۔ جب ظاہری بات ہے میرے اندر اپنا تقویٰ نہیں ہے تو میرے اولاد کیسے متقی پیدا ہو سکے؟ جو ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتا وہ کیسے تصور کر سکتا ہے اس کی اولاد نمازی ہو جائے؟ ایک باپ اگر اپنے بچے کو یا بچی کو لڑتا ہے تو نماز نہیں پڑھتی، او بابا پہلے تو پڑھ لے، تو پڑھے گا تجھے دیکھے گی تیری اولاد تو تو آگے اور نماز پڑھے گی نا۔ بصورت دیگر ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بعض لوگوں نے نا جی اس چیز کو کہا کہ دیکھو دیکھو دیکھو، صحابہ تو خود کہتے تھے میں منافق ہو گیا، یعنی شیطان لوگ بھی ہوتے ہیں نا، شیطان طبیعت کے، صحابہ سارے منافق ہو گئے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میں دو مثالیں صرف قرآن سے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے، عین تقویٰ ہے، خوف خدا ہے کہ ہماری وہ کیفیت ہمیشہ کیوں نہیں رہتی، ہر وقت ہماری وہی کیفیت رہنی چاہیے۔ اب قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے آپ کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے نہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایمان سے بتائیے، یہاں پر انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام نے کہا، یہاں پر آدم علیہ السلام نے ظلمنا انفسنا کہا، تو کیا آپ حضرت آدم علیہ السلام یا یونس علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ ان کو نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ ہے ان کا۔ لہٰذا جب بھی بات سنی جائے، سمجھی جائے، تو ان ہستیوں کا احترام اور ادب ملوز خاطر رہنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔